دوستو تاریخ ان لوگوں کے لیے ظالمانہ سزاؤں سے بھری پڑی ہے جو جرائم کا ارتکاب کرتے تھے اور یہاں تک کہ جن پر الزام ہوتا تھا، مطلب کسی کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا تھا تو کسی کو چھری کی مدد سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کر سارا خون بہا کر مار دیا جاتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی 10 ظالمانہ سزاؤں کا ذکر کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ نمبر 1، مصلوب کرنا۔ دوستو سزا کے اس طریقے میں مجرم کو لکڑی کے ایک بڑے بلاک پر کیلوں کی مدد سے جکڑا جاتا ہے اور جسم پر کٹ لگانے کے بعد انہیں عوامی جگہ پر چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو ایک سست اور بے حد اذیت ناک موت نظر آئے۔ یہ ایک بہت مشہور عمل تھا، جیسا کہ یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی کہانی سے ظاہر ہوتا ہے۔ مصلوب کو عوامی طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس سے دیکھنے والے بھی ذہنی طور پر اپنے حاکم کے خلاف نہیں جاتے تھے۔ دوستو مصلوب کرنے میں یا تو کٹ پیٹ کے پاس لگایا جاتا تھا یا پھر پاؤں کی نس کاٹ دی جاتی تھی، جس سے خون آہستہ آہستہ بہہ کر مجرم کی موت ہو جاتی تھی۔ نمبر 2، برونز بل۔ دوستو اس طریقہ کو سسلی بیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ سب سے پہلے قدیم یونانیوں کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا اور اس کا نام سسلی شہر کی وجہ سے پڑا کیونکہ یہ اسی شہر میں ایجاد ہوا تھا۔ یہ کانسی کی دھات کا بنا ہوا آلہ تھا جو ایک حقیقی بیل جیسا لگتا تھا۔ مجرم کو سزا دینے کا طریقہ یہ تھا کہ آدمی کو اندر بند کر دیا جاتا تھا اور بیل کے نیچے تیز آگ جلا دی جاتی تھی۔ جیسے جیسے بیل گرم ہوتا تھا مجرم چیختا تھا اور اس بیل کی ناک میں لگی ڈیوائس کی وجہ سے بیل کی دھاڑ معلوم ہوتی تھی، جو کہ اصل میں اس میں جلنے والے مجرم کی چیخیں ہوتی تھی اور چیخیں اس کے مکمل جل جانے تک جاری رہتی تھیں۔ نمبر 3، سکننگ، کھال اتارنا۔ دوستو سزا کا یہ طریقہ ابتدا میں جانوروں کے لیے تھا، لیکن یہ سزا بعد میں انسانوں کو بھی دی جاتی تھی۔ اس میں ایک زندہ انسان کو جو کسی بھی جرم کا مرتکب ہوتا تھا پکڑ کر اس کی کھال اتار دی جاتی تھی اور وہ پھڑکتا تھا، چیختا تھا جیسے جیسے کھال اتاری جاتی تھی۔ سزا کا یہ طریقہ میسوپوٹامیہ میں مشہور تھا۔ جن مجرم کو یہ سزا دی جاتی تھی ان میں سے اکثر مر جایا کرتے تھے اور جو باقی بچ جاتے تھے وہ معذوری کی زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح لوگوں کو ان کے جسم کے گوشت کو کاٹ کر بھی سزا دی جاتی تھی۔ نمبر 4، بریکنگ ویل۔ پھانسی کی سزا کی ایک عام مثال بریکنگ ویل کا استعمال کرنا تھا۔ یہ سزا کا ایک زیادہ سیدھا طریقہ تھا۔ سزا کا یہ طریقہ قدیم یورپ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ سزا قاتلوں، عصمت دری، غداروں یا کسی بھی جرم میں سزائے موت پانے والوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس میں مجرم کو کیلوں سے باندھ کر ان پر لکڑی کا بڑا سا ویل گرا کر ہڈیاں توڑ کر موت دی جاتی تھی۔ یہ ایک بہت اذیت ناک طریقہ تھا کیونکہ سب سے پہلے جلاد اس کی ٹانگوں پر ویل پھینکتا تھا اور ٹانگوں کے نیچے بھی ایک تیز دھار والی لکڑی رکھی جاتی تھی اور اسی طرح سارے جسم کی ہڈیاں توڑی جاتی تھی اور آخر میں گردن کی ہڈی توڑ کر مجرم کو موت دے دی جاتی تھی۔ نمبر 5، مسلط کرنا۔ اذیت کا یہ طریقہ دھڑ کے مکمل یا جزوی حصہ میں اپارچر کی مدد سے انسانی جسم میں کسی چیز جیسے ڈنڈے، کھمبے یا کسی ہک وغیرہ کو گھسانا تھا۔ زیادہ تر یہ سزا ریاست کے خلاف جرائم، غداروں یا فوج کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ سزا عوامی طور پر شہر کے کسی بڑے سے چوک میں دی جاتی تھی تاکہ پھر کوئی بھی مزید ریاست کے خلاف جرائم یا غداری کرنے کا سوچے بھی مت۔ نمبر 6، ہاتھیوں سے کچلنا۔ یہ سزائے موت کی ایک شکل تھی جس میں مجرم کا سر ہاتھی کے نیچے کچل دیا جاتا تھا۔ یہ سزا قدیم ہندوستان میں بہت مشہور تھی اور اس کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا میں پھانسی کے بہت مقبول طریقوں میں سے ایک تھی۔ ہاتھیوں کو اپنے شکار کو آہستہ مارنا ہے یا فوراً، یہ بھی سکھایا جاتا تھا۔ نمبر 7، آرے کی مدد سے کاٹنا۔ دوستو سزا کے اس طریقہ میں مجرم جو کہ سزائے موت پا چکا ہوتا ہے کو الٹا لٹکا کر آرے کی مدد سے
درمیان میں سے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح کی ایک اور پھانسی کی سزا بھی تھی جس میں ایک زندہ شخص سے اعضاء نکالے جاتے تھے، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ موت واقع ہو جاتی تھی۔ سزا کے یہ طریقے دنیا کے مختلف حصوں میں مشہور تھے، جیسا روم، اسپین اور ایشیا کے کچھ حصے۔ نمبر 8، بوائلنگ۔ دوستو، سزا کے اس طریقے میں وہ اپنے مجرموں کو ابلتے ہوئے پانی یا تیل میں ڈال دیتے تھے یہاں تک کہ وہ شخص مر جائے۔ چونکہ دوستو اس سزا میں خون نکلتا نظر نہیں آتا تھا، اس لیے اسے اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، لیکن یورپ اور ایشیا میں یہ بکثرت استعمال کیا جاتا تھا اور یہ سزا بھی عوامی طور پر مطلب لوگوں کی بھیڑ میں دی جاتی تھی۔ نمبر 9، کاٹنا۔ دوستو، سزا کے اس طریقے میں مجرم کو باندھ کر اسے کوڑے لگائے جاتے تھے اور پھر اس کے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، جیسا کہ ناک یا کان وغیرہ کو۔ زیادہ تر کان ہی کاٹے جاتے تھے، وہ بھی ایک تیز بلیڈ کی مدد سے۔ نمبر 10، ریک کے ذریعے سزا۔ ریک کے ذریعے سزا ایک بہت مشہور ٹارچر ڈیوائس تھی جو 4 رخی لکڑی کے فریم سے بنی ہوتی تھی۔ سزا پانے والوں کو چاروں طرف سے تاروں سے باندھ کر پولیس کی مدد سے اس مجرم کے دونوں بازوؤں اور ٹانگوں کو اس قدر پھیلایا جاتا تھا جب تک وہ پھٹ نہ جائیں یا ناکارہ نہ ہو جائیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے بعد آپ کو یقیناً لگ رہا ہوگا کہ ماضی کے لوگ نفسیاتی تھے یا ان کو خون اور لوگوں کے جسموں سے کھیلنا اچھا لگتا ہوگا۔